آپ کی لڑکی نہیں ہے کہ بیٹے نے الگ ہو جی اور میری شادی کے پھر ماں باپ میں نہیں رہے جی ایسے مسئلے میں آگے بہن ایک بڑا اچھا سوال کیا، اسی سوال سے آگے تھا ان کا سوال کہ اگر بہو ہے اور اس پر والدین کچھ حکم دے رہے ہیں جو اس کو پسند نہیں آتا ہے، کچھ دونوں کی انبن ہو جاتی ہے، جس انبن کی وجہ سے بہو یہ چاہتی ہے کہ میں الگ ہو جاؤں گھر سے، اور بیٹے سے کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ الگ ہو جاؤ، ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹے کو الگ نہیں ہونا، اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے میں سنت نبی تو یہ ہے، گو بہت سے لوگوں کو شاید برا لگے، غلط لگے، والدین کو لگے کہ یہ تو بہکار ہے، اب تک تو ٹھیک تھا درس، اب غلط گمراہی کی طرف جا رہا ہے درس، لیکن بات یہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے جب ایک انسان کا نکاح ہو تو اس کو الگ کر دے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور یہ شریعت جانتی تھی کہ یہ دو رشتے ایسے ساز بہو کے بہت مشکل ہے کہ ایک ساتھ رہ کے نبھائے جا سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% یہ رشتہ جڑ نہیں سکتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ فیصد تو اس میں اختلافات ہوتے ہی ہیں، اور کبھی کبھار یہ اختلافات سنگینی تک جاتے ہیں، جس معاملے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی حق پر ہے، درست ہے، لیکن دونوں کے مزاج جم نہیں رہے اور اپنے بیوی کو میں الگ کر دوں والدین کے حق دیتے ہوئے، تو یہ بھی سنت ہے کہ بیوی کو الگ کر دے والدین کے حق دیتے ہوئے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نکل کے اسی کی طرف ہو جائے یا ادھر ہو کر اس کو ہکال دے، دونوں کے اپنے حق ہیں، دونوں کے اپنے حق کو ہم کو برابر دینا پڑے گا۔ اگر مجھے لگتا ہے میرے ماں باپ ظلم کرتے میرے بیوی پر، تو میرا کام ہے میں گزارش کر کے اس بیوی کو الگ کر لوں، ان کی خدمت لیکن میرا ذمہ ہے، وہ میں کرتے رہوں گا، اپنے بچوں کے ذریعے کرواتا رہوں گا، وقتاً فوقتاً اس بہو کو لاتے رہوں گا، لیکن الگ ہونے سے وہ فتنے اور فساد کی جڑ ختم ہو جاتی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتا ہے۔ تو یہاں والدین اس چیز کو سنجیدگی سے لے، اس بات کو سمجھے، اور الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہاں الگ ہونا تو الگ ہو گئے، دیکھو کیا بچی لا کر کے 2 دن میں بچے کو الگ کر دی، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس لوگوں نے اس چیز کو بڑا ابھارا، مثال کے طور پر کوئی علامہ آ گئے، بھائی علامہ آپ سے ملنے آئے، کوئی بہت بڑے، ماشاء اللہ آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم علامہ ہم 5-10 بھائی ہیں، 15 بھائی، اوہ ماشاء اللہ ایک ساتھ رہتے، ایک گھر میں رہتے، ایک چولہے میں کھاتے، اوہ ایسے گھر کہاں ملتے آج ایک ساتھ رہنے کے؟ سوال یہ کیا شریعت نے ایسے گھروں کی اجازت دی؟ ایک ساتھ ایک جگہ پکانا، ایک جگہ کھانا، ایک جگہ بھابیاں اور آپ کے سب بیٹھ کے کھا رہے ہنس رہے، اس کی اجازت دی ہے کیا؟ ہم نے ان گھروں کو بڑھاوا دیا، ایسے فیملیز کو جو جوائنٹ فیملی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن جوائنٹ کا معنی نہیں ہے کہ پورے چپکے ہوئے ایک دوسرے کو، بس کھانا بھی ساتھ ہو رہا، مطلب بھابھی کا کوئی دیور سے پردہ نہیں، اس کا اس سے نہیں، پورا بس ایک دم معاملہ کھلا کھلا چل رہا، نہیں۔ جوائنٹ فیملی سے مراد یہ کہ ایک گھر میں الگ چولہے اور الگ پردے کے ساتھ آپ رہیے، گو کھانا مرد ایک ساتھ لا کر کھائے، عورتیں ایک ساتھ کھائے، لیکن جوائنٹ فیملی کا یہ معنی نہیں، یہ ہندوانہ فیملی کی طریقہ ہے، جہاں جس طرح سے آج ہم مسلمان جوائنٹ فیملی کے نام پہ رہتے ہیں، یہ ہندوانہ طرز ہے، اسلام کا طرز نہیں ہے۔ یہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک کا نکاح ہوا، چونکہ یہ لڑکی جو میرے گھر میں آ رہی، سسر ہے سمجھ لیجیے میں، اور میں نے اپنے بچے کا نکاح کیا، تو یہ لڑکی جو آ رہی ہے میرے دوسروں بیٹوں کے لیے محرم نہیں ہے، تو یہ مسئلہ کیسا ہوگا؟ تو اس کو الگ پکانے کا جگہ دینا ہوگی اور یہ پردے کے نظم کے ساتھ گھر میں رہیں گی، تو یہ ہوا دوسرا چولہا، ایک چولہا ماں چلائیں گے، ایک چولہا یہ۔ ہاں کھانا ایک ساتھ لا کر آپ پورے مرد ایک ساتھ کھائیے، پھر عورتیں ایک ساتھ کھائیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسرے بیٹے کا نکاح اس کا الگ، اس لیے کہ سب کا انکم گروپ بھی الگ ہوتا ہے۔ میرا انکم گروپ اتنا ہے، میری تنخواہ اتنی ہے، میری کمائی اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج چکن کھاؤں، میرے لیکن 5 بھائیوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہے۔ اب کیا شروع ہوتا ہے کلیش کہ کھانا ہے تھوڑا سا کھاؤ، چکن اندر کھائیں گے اپنے گھر میں کمرے میں۔ اس میں ہوتا یہ کہ بچے کیا کرتے ہیں، پھر بچے بولتے ہیں کہ ہم کیوں ان سے ڈرنا، چچا سے ڈر کے کوئی کھائیں گے ہم، چچی کی وجہ سے ہم کو پیچھے رہیں گے، چچیرے بھائی، دشمنیاں شروع ہوتی ہے، بغض اور نفرت ہوتی ہے۔ تو رہتے تو ساتھ ہے، لیکن جب بھی اپنے سسرال جاتی یہ عورتیں تو ان کو گالیاں دیتی کہ ہمارے فلاں فلاں یہ جاتے ہیں، تو نزدیک رہ کے بھی دل دور ہوتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے دور دور رہ کے دل نزدیک رکھو، محبت اور پیار تو رہیں گا۔ تو شرعی طریقہ یہ کہ نکاح ہوا، چولہا الگ کر دیجیے، گھر رہنے دیجیے، کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں الگ الگ گھر کر لیجیے، چولہا الگ کر دیجیے، جس میں اس بہو کو پوری سیکورٹی رہیں گی کہ وہ داماد اس کے دوسرے دیور اور جیٹ اس کو نہ دیکھے۔ 2 کھانے بنیں گے، دونوں آئیں گے ایک جگہ کھائیں گے آپ بیٹھ کے، گو ان کا پرائیویٹ کھانا بھی الگ ہوگا جو وہ کھا سکتے، کامن بھی فوڈ رہیں گا ایک۔ دوسرے کی شادی 3 چولہے ہو جائیں گے، اب تیسرے کی چوتھے کی شادی 4 چولہے ہو جائیں گے۔ اب ماں کہہ رہی مجھے ریٹائرمنٹ لینا، بہو آ گئی، کیا فائدہ؟ تو ماں کا چولہا پہلے میں بند کر دیجیے، ایک بہو بنا کے دونوں گھر میں دیں گی، 2 بہو بنا کے پھر 4 گھر میں دیں گے، 3 بہو بنا کے 5 فیملی مل کے کھائیں گے، اور 4 بنا کے پھر 5 کا نکاح ہو گیا، ایک گھر میں رہیے، چولہے الگ ہو،
گھر الگ ہو، پردے کا نظم ہو، لا کر ایک ساتھ مرد کھائیے، لا کر ایک ساتھ عورتیں کھائیے، ماشاءاللہ یہ دسترخوان کا کیا مزہ رہے گا، جہاں 5 الگ الگ ٹیسٹ کے کھانے ہوں گے، 5 لوگ، جہاں لوگ رہنے کے اعتبار سے تو دور ہوں گے، چولہے تو الگ ہوں گے لیکن دل ملے ہوئے ہوں گے، یہاں چولہے تو ملے ہوئے رہتے ہیں لیکن دل سب کے الگ رہتے، وہ کہکو ابال کے گئی ہوں گی، یہ کہکو کھا رہی ہوں گی، وہ فلاں کیوں کر رہا ہوں گا، یہاں کیوں ہو رہا، ہم کو تو گیس لانا پڑتا، انہوں تو ختم کر کے جاتے، انہوں ہم بھرتے، انہوں دل دور ہوتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بالکل سمپل سادہ اصول ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے شرعی اعتبار سے بہو میں اور ساس میں نہیں جم رہی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے اس کو الگ کر دو۔ الگ سے مراد ہر بار گھر سے دور جانا نہیں ہے، آپ والد سے کہیں والد صاحب وہ ایک کمرے میں کچھ چولہا الگ کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں چولہا الگ کر لیتا ہوں، صرف چولہا الگ کر لیجئے، اب 2 کھانے بن کے آئیں گے، ساتھ کھائیے آپ وہاں جا کر۔ اس سے کیا ہوں گا، نفرتیں ختم ہوں گی، الفتیں بڑھیں گی اور اچھا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر یوں ہی کوئی عورت کہے کہ نہیں مجھے الگ ہونا ہے، ایسا کچھ جگہ سسٹم ہے، شادی ہوتی ہے بس الگ ہو جاؤ، یہ اس کی اجازت تو بہرحال میں نہیں دوں گا کہ خواہ مخواہ الگ کیوں ہوتے ہیں۔ جہاں آپ رہ سکتے ہیں گھر میں بالکل رہیے، بس اتنا ہے کہ پردے کا نظم، کھانے کا نظم الگ کر لے، انشاءاللہ اس معاملہ چلیں گا۔ لیکن اس کے بعد بھی کبھی ہو رہا ہے کہ 2 چولہوں کے بھی جھگڑے چالو ہیں، جبکہ بیوی آپ کی دیندار ہے، نماز روزہ فرائض پورا کرے، لیکن ہوتی ہے اور خواتین کا ذہن نہیں میچ ہوتا ہے، اس معاملے میں آپ تھوڑا دور کر لے پھر اس، لیکن والدین کے حق آپ پہ رہیں گے، ان کی خدمت آپ پہ رہیں گی، ان کی اطاعت آپ پہ رہیں گی۔ جی